جو دین مجھے اور آپ کو دیکھے گئے اللہ کے پیغمبر صحابہ نے جو مجھ تک اور آپ تک پہنچایا ہے، اس دین کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام جو اللہ کے پیغمبر دے کے گئے ہیں، جو صحابہ کرام اپنا کے گئے ہیں، جو صحابہ کرام ہم تک پہنچا کے گئے ہیں، اس دین کے بارے میں کہا کہ اس میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس دین میں بنیادی تین چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے، ایک اخلاق اور کردار ہے۔ آئیے صحابہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا میرے پاس صحابہ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ چند ایک مثالوں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر جب یہ بات کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، رب کی توحید کو مان لو، اللہ کے علاوہ تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارے کام سنوارنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارے سجدے کے قابل کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا رکوع کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ تمہارا قیام کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ نے اس عقیدے کے لیے، اس توحید کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، اپنے مال بھی قربان کیے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی قربان کیا ہے، میدان جنگ میں جا کے اپنے ایک سے زیادہ بیٹوں کو بھی قربان کیا ہے۔ وہ پیغمبر کے اشاروں پہ اپنی جانیں رب کی توحید کے لیے قربان کرنے والے، جنہوں نے ہجرت کی تو اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، اظہار کرتے تھے، مشرکین کو برداشت نہیں تھا، کوئلوں پہ لیٹے ہیں تو اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، اور گھروں سے نکالا گیا تو اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ رب کی توحید پہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آج میں بھی صحابہ کا نام لوں، آپ بھی صحابہ کا نام لیں، ذرا دیکھیں تو صحیح میرا عقیدہ ویسا ہے جیسا صحابہ کا عقیدہ تھا، یا میرے عقیدے میں کمزوری ہے۔ اگر عقیدہ کمزور ہے، اگر عقیدے میں خلل ہے، عقیدہ اس طرح نہیں ہے جو عقیدہ پیغمبر نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا اور کہا تھا قل آمنت باللہ، میرے صحابی، اے میرے ساتھی، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان کا اقرار کر لو، اظہار کر لو اور زبان سے ادا کر دو، ثم استقم، کیا کہا کہ پھر اس کے بعد پھر جاؤ دل میں جو مرضی رکھ لینا، لوگوں کے پاس جا کے کچھ اور کہہ لینا نہیں، کہا تو یہ کہا ثم استقم، ایمان لائے ہو، رب کی توحید کو مانا ہے، اقرار کیا ہے، اس پہ استقامت اختیار کر لو۔ کب تک استقامت اختیار کر لو؟ تمہاری جان چلی جاتی ہے کوئی بات نہیں ہے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، تمہارے جسم کی راکھ بن جاتی ہے کوئی بات نہیں ہے، وَلَوْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارا جسم ٹکڑے تو ہو سکتا ہے لیکن رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تمہارا جسم راکھ تو بن سکتا ہے لیکن رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج صحابہ کا نام لینے والا اگر چھوٹی سی بیماری پہ غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، جا کے یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بھی شفا دے سکتا ہے، آج صحابہ کا نام لینے والا اگر بے روزگار ہو کے روزگار کی تلاش میں غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، آج صحابہ کا نام لینے والا اگر کوئی نقصان ہو جائے اس کی تلافی کے لیے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتا ہے، جا کے حساب کرواتا ہے کہ یہ بھی مجھے خیر پہنچا سکتے ہیں، نفع کے مالک ہو سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں، اس نے صحابہ کے عقیدے کو نہیں سمجھا۔ صحابہ جب ایمان لائے پھر انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، پھر انہوں نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی۔ اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتا ہوں، میں نے صحابہ کے ایمان کو نہیں سمجھا، میں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتا ہوں، میں نے صحابہ کے ایمان کو نہیں سمجھا، میں اگر اپنے مال کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا کرتا ہوں، میں نے صحابہ کے ایمان کو نہیں سمجھا، میں اپنی عزت بچانے کے لیے
اپنی ناک بچانے کے لیے صحابہ کے ایمان کو نہیں دیکھتا اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہوں تو میں نے صحابہ کے ایمان کو نہیں لیا۔ اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ہدایت چاہتے ہو، رہنمائی چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، جنت کا داخلہ چاہیے تو وہ کیسے ملے گا؟ صحابہ جیسا ایمان چاہیے۔